بلٹن کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں آج میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر مرتضی وہاب اور امیر جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ کراچی کی 240 یونین کمیٹیوں پیپلز پارٹی پہلے، جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے۔ تفصیلات جانیں گے اقتدار انور کی رپورٹ میں۔ ملک کے معاشی ہب پر حکمرانی کی جنگ، سیاسی جوڑ توڑ اہم مرحلے میں داخل۔ کراچی کی 246 یونین کمیٹیوں میں سے 155 یو سیز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخاب میں سب سے آگے دکھائی دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی 130 یو سیز کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تحریک انصاف 62 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ نون لیگ 14، جمعیت علماء اسلام 4 اور تحریک لبیک پاکستان 1 سیٹ کے ساتھ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سٹی کونسل میں موجود ہے۔ جماعت اور پی ٹی آئی کا اعلانیہ اتحاد 193 اراکین پر مشتمل ہے، جو جیت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ تحریک انصاف کے 38 چیئرمین اعلانیہ جماعت کو ووٹ دینے سے انکاری ہیں، اور یہی بات جمعرات کو پیپلز پارٹی کی مراد برآنے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری طرف کراچی کے 25 ٹاؤن میں سے 16 ٹاؤن کا فیصلہ ہو گیا۔ جماعت اسلامی 6، ضلع وسطی کے 4 اور ضلع کورنگی کے 2 ٹاؤن بلا مقابلہ جیت چکی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 8، ضلع کیماڑی اور ملیر کے 3، ساؤتھ کا 1 اور غربی کا 1 ٹاؤن بلا مقابلہ جیت گئی ہے۔ تحریک انصاف بھی صدر اور شاہ فیصل ٹاؤن میں بلا مقابلہ فتح یاب ہوئی۔ کراچی میں جمعرات کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 3، ضلع غربی کے 2 اور کورنگی کے 1 ٹاؤن میں چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکشن ہوگا۔ اقتدار انور، کراچی۔ کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر کون، فیصلہ آج ہوگا۔ ممکنہ طوفان اور بارش کے پیش نظر سٹی کونسل ہال کے بجائے آرٹس کونسل میں پولنگ ہوگی۔ آرٹس کونسل آڈیٹوریم میں صبح 9 بجے سے 366 ارکان کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار۔ آپ کا پاکستان کے تجارتی ہب اور پاکستان کی معاشی شہر کراچی میں میئر کراچی کے الیکشن کا مارکا آج ہوگا۔ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہیں۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد اس بات کا دعوے دار ہے کہ 193 نشستوں کے ساتھ وہ سب سے آگے ہے، لیکن اگر واحد طور پر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی 155 نشستوں کے ساتھ کونسل کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، اور اس اعلان کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کے 38 سے زائد جو اراکین ہیں وہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، یہ مقابلہ اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے، جبکہ ڈپٹی میئر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے سلمان مراد اور جماعت اسلامی کے سیف الدین کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آرٹس کونسل کراچی کے آڈیٹوریم کو الیکشن کا پولنگ سینٹر قرار دیا گیا ہے۔ اس پولنگ سٹیشن کے اندر صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک 366 اراکین کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن داخلے کے لیے قومی شناختی کارڈ اور وہ شیٹ جس پر انہیں وننگ قرار دیا گیا ہے وہ دکھانا ضروری ہے۔ 10:30 بجے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور 11 بجے سے شو آف ہینڈ کے تھرو پولنگ کے عمل کا آغاز ہوگا، جس کے لیے آرٹس کونسل میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اگر کورم پورا نہ ہوا تو جس کے زیادہ ووٹ ہیں اسے کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، ٹی ایل پی کو ملا کر 173 نشستیں بنتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی 193 نشستیں بنتی ہیں، لیکن اس اعلان کے بعد کہ 38 لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے، یہ مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ تو آج شہر کراچی کا تاج سجنے جا رہا ہے، جمعرات ہے، بھری مراد ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کی یہ مراد براتی ہے۔ تو آج کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اقتدار، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے 40 سے زائد یو سی چیئرمین نے علیحدہ گروپ بنا لیا ہے، اور اس گروپ کے ارکان میئر کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ 30 سے 40 ووٹ نہ پڑنے سے برتری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ کے بہت سارے یو سی چیئرمین نے یہ میڈیا سے بات کی ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے،
تو اس وجہ سے تو ظاہر ہے ہمارے نمبر جو ہیں اس وقت 173 ہیں، اور اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی ملتی ہے تو ان کے 193 ہیں، لیکن یہ جو 30-40 لوگ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ فرق ہے اور ہمیں زیادہ اکثریت حاصل ہے۔ حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر کے بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شورو میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ کاشف شورو صوبائی وزیر جام خان شورو کے بھائی ہیں۔ حیدرآباد کے 9 ٹاؤن میں سے 7 پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ حسین آباد ٹاؤن میں مولا بخش چاندیو کے بیٹے عمیر مولا بخش بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ ٹنڈو جام ٹاؤن کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے شفقت حسین شاہ، ٹنڈو فضل ٹاؤن کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے بدر میمن بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ ادھر سکھر میں ارسلان شیخ میئر اور ڈاکٹر ارشد مغل بلا مقابلہ ڈپٹی میئر منتخب ہوئے۔ کرکٹ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کو مستحکم کرنے کا سبب بن گئی۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فرنچائزر ندیم عمر کو قومی ٹیم کے لیے تشکیل کے لیے بلا لیا۔ ندیم عمر سعودی عرب کا ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم بھی تشکیل دیں گے۔ کرکٹ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کو مستحکم کرنے کا سبب بن گئی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فرنچائزر ندیم عمر کو قومی ٹیم کی تشکیل کے لیے بلا لیا ہے۔ ندیم عمر سعودی عرب کا ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم بھی تشکیل دیں گے۔ بات کریں گے جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائیے گا۔ جاوید، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اس متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جاوید سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کرکٹ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کو مستحکم کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فرنچائزر ندیم عمر کو قومی ٹیم کی تشکیل کے لیے بلا لیا ہے اور ندیم عمر سعودی عرب کا ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم بھی تشکیل دیں گے۔ کرکٹ پاک سعودیہ دوستی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ سعودی عرب نے کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان کا انتخاب کر لیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فرنچائزر ندیم عمر کو مدعو کر لیا۔ کراچی سے سمندری طوفان کا بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ طوفان بپر جوائے کراچی سے نہیں ٹکرائے گا لیکن متاثر ضرور کرے گا۔ کراچی اور حیدرآباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے، جس دوران اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ سمندری طوفان ساحل سمندر سے کچھ کلومیٹر دور ہے۔ بلند لہروں، تیز ہواؤں اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث طوفان طاقتور ہونے لگا ہے۔ طوفان کے ساتھ 30 فٹ سے زائد بلند لہریں اس کی شدت کو غیر معمولی بنا رہی ہیں۔ اس کے گرد 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ سمندری طوفان جمعرات کو کیٹی بندر کے قریب ہوگا اور کیٹی بندر کے ساحل پر کئی فٹ اونچی لہریں اٹھیں گی۔ نشیبی بستیاں ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں ہوں گی۔ ٹھٹھا اور بدین کے ساحلی علاقے بھی تیز ہوا اور بارشوں کی زد میں آئیں گے۔ عمرکوٹ، میرپور خاص اور ملحقہ علاقے بھی طوفان سے متاثر ہیں اور سمندری طوفان جمعے کو بھارتی گجرات کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے کا موقع۔ سمندری طوفان بپرجوائے کا رخ تبدیل کراچی سے دور چلا گیا۔ بپری لہریں کل صبح 11 بجے کیٹی بندر سے ٹکرائیں۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر طوفان کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ کیٹی بندر، سجاول اور تھرپارکر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ٹھٹھا کیٹی حفاظتی بند کا آدھا حصہ ٹوٹنے سے شہر کے ڈوبنے کا خطرہ۔ کراچی میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ اربن فلڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ سمندری طوفان کراچی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سمندر میں ہواؤں کی رفتار 170 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ کیٹی بندر سے طوفان کا فاصلہ 290 کلومیٹر رہ گیا ہے اور بپر جوائے آج صبح 11 بجے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं समंदरी तूफ़ान की असल शिद्दत आज मालूम हो सकेगी। तूफ़ान के बाद मुल्क हीट वेव की जद में आ जाएगा। स्टेशन के साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें, आपके भले के लिए, आपकी जान बचाने के लिए ये हो रहा है। जितने घर हैं, जितने कच्चे मकानियत है, वल्नरेबल है, वो बहुत इम्पैक्टेड होंगे, वो बहुत मुतासर होंगे। कुछ के शायद घर ना रहें, और मुझे अफसोस है जी कि ये सारे वो इलाके ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जो पिछले सैलाब में 2022 का जो था मेगा फ्लड जो था उसमें मुतासर हुए थे। वही इलाके हैं जिनको अभी रिकवरी का वक्त नहीं मिला था, यानी माहौलियाती असरात हैं। मौसमियात अलग बात है, मौसम तो आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे माहौलियाती असरात होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके पीछे समंदर की गर्माइश होती है। जो इंडियन ओशन वैसे भी वार्म रहता है, इस वक्त वो ज़्यादा है। इस वक्त कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में हीट वेव हर समर बढ़ती जा रही है। मॉनसून एक्टिविटी तशवीशनाक और ख़तरनाक अक्सर होती जाती है, जैसे पिछले साल की फ्लडिंग हुई थी। आपको अगर कल कोई कहे कि जी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स जाते हैं, साइक्लोन्स हमेशा आते रहे, लेकिन इनका नंबर और तादाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपके सामने है सब कुछ। कराची पर छाया बिपरजॉय का खतरा टलने लगा। समुद्री तूफान सुबह 8 बजे से अब तक कराची से 30 किलोमीटर दूर हो चुका है। बहर अरब के शुमाल मशरिक में तूफान की शिद्दत बरकरार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद NDMA मॉनिटरिंग सेल से मौजूद होंगे मोहसिन अल मुल्क, और सी व्यू कराची के आंखों देखे मनाजिर बयान करेंगी हमना निसार। तो आइए आपको ले चलते हैं। अच्छा मोहसिन, आप NDMA सेंटर मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं अब तक की तूफान के हवाले से? जी, बिपरजॉय इस वक्त केटी बंदर की तरफ गामजन है। इसकी थोड़ी सी अदाद शुमार पे आपको रोशनी डालें कि किस तरीके से 24 घंटों के दौरान इसने अपना रास्ता बनाया, सिमत बनाई, और कराची से ये कितना दूर रहा। कल अगर 5 बजे की बात की जाए तो उसकी हमने कल वाली तस्वीरें यहाँ पर स्क्रीन पर चलाई हैं। ये डेट भी लिखी हुई है 13 जून। कल 5 बजे 460 किलोमीटर कराची से दूर था, और इसी तरीके से 360 किलोमीटर केटी बंदर या फिर बहाती गुजरात से दूर था। अगर सुबह 8 बजे आज यानी कि 15 जून की बात की जाए तो 14 जून की बात की जाए तो ये सुबह 8 बजे की जो तस्वीरें हमें बता रही हैं, तो ये तूफ़ान जो है वो ठीक 340 किलोमीटर करीब आ गया था कराची से, यानी कि ये बहुत करीब तरीन के अदाद शुमार हैं सुबह 8 बजे के, और तकरीबन ये 2 घंटे तक कराची के करीब बहुत ज़्यादा था। और इसी दौरान में इसने जो असल शक्ल थी, जैसे बॉलर कोई गुगली कराता है तो गुगली की तरह एकदम से ये मूव हुआ ऑनवर्ड टू भारत गुजरात और केटी बंदर की तरफ। तो ये अभी 5 बजे की अगर हम देखें तो दादोशुमार के मुताबिक 340 किलोमीटर से सुबह 8 बजे और 10 बजे के दौरान, उसके दौरान तकरीबन 8 घंटे के दौरान ये 20 किलोमीटर अब कराची से दूर हुआ है। तो ये 360 किलोमीटर दोबारा कराची से दूर हो गया, लेकिन केटी बंदर के ये मजीद करीब होता जा रहा है। तकरीबन 300 कुछ किलोमीटर का फासला है। कल दोपहर तक ये जाके टकराएगा केटी बंदर के साहिली पट्टी से। अभी भी माहिरीन ये कह रहे हैं कि कराची से ये मजीद दूर होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कराची इस वक्त बज़ाहिर काफ़ी महफूज है, लेकिन इसकी जो दीगर वेव्स होंगी वो ना सिर्फ कराची को अफेक्ट करेंगी, हैदराबाद को, ठट्टा को, बदीन को, और टकराएगा ये जाकर ठीक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के साथ केटी बंदर पे। उसके साथ साथ तूफान का जो एक शक्ल है वो इख्तियार करेगा। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त इस बिपरजॉय की। ठीक है मोहसिन, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, अब कराची का रुख करते हैं और जानते हैं कि सी व्यू पर क्या सूरत हाल है। हमना निसार हमारे साथ हैं। हमना, लोग पहले सीरियस नहीं ले रहे थे वार्निंग को तूफान की, इस वक्त ताज़ा मनाजिर क्या देख रही हैं?
جی بالکل، بحر عرب کے شمال مشرق میں موجود سمندری طوفان کی شدت برقرار ہے اور اس وقت سمندری طوفان بیپر جوائے کراچی سے 370 کلومیٹر فاصلے پہ موجود ہے، جبکہ صبح اس کے جو فاصلہ تھا وہ 350 کلومیٹر تھا۔ ابھی شام کے وقت سمندری طوفان نے اپنا راستہ جو ہے تبدیل کر لیا ہے، جس کے بعد سمندری طوفان 370 کلومیٹر دور ہو گیا ہے، اور جبکہ کراچی میں آج کہیں ہلکی تو بارش تو کہیں بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا، جس کے بعد آج کراچی میں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ابھی ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 60 سے 80 فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت جو سمندری طوفان کے ارد گرد ہواؤں کی رفتار ہے وہ 160 سے 180 گھنٹہ فی رفتار ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 17 جون تک ماہی گیروں کو جانا منع کر دیا گیا، سمندر کے کنارے جا کے وہ شکار نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں بالکل بھی وہ ڈر نہیں رہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سمندر کے کنارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا ایسا کہ کوئی اس طرح کے طوفان آئے گا، بلکہ جو معمولی سی بارش ہوتی ہے ہر سال، جس طرح کی پچھلے سال جو کنڈیشن تھی وہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اس سال بھی ہو۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی طوفان کا خطرہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ اسلام آباد اور کراچی سے ہمارے نمائندگان ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے تھے۔ بہرحال طوفان کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مزید معلومات بھی فراہم کرتے رہیں گے۔